بابوسر سے بہنے والے 15 افراد تاحال لاپتہ، 250 سیاح محفوظ مقام پر منتقل۔ گرلز اسکول، 2 ہوٹل، پولیس چوکی اور شیلٹر اور مکانات مکمل تباہ ہو گئے۔ 2 مساجد بھی شہید، 4 رابطہ پل تباہ، گاڑیاں کھلونوں کی طرح بہہ گئیں۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کہتے ہیں بابوسر پر ریلے آتے رہتے ہیں، ایسا نقصان کبھی نہیں ہوا۔ قراقرم ہائی وے کو چلاس تا بشام سیکشن ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ شاہراہ کی بحالی کے بعد ٹریفک جام، گاڑیوں کی قطاریں۔ وزیر اعظم کا بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشنز تیز کرنے کا حکم۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا شاہراہ قراقرم، ناران، بابوسر، چلاس شاہراہ پر بحالی کا کام مزید تیز کیا جائے۔ پھنسے ہوئے مسافروں کو رہائش، خوراک سمیت ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں۔ مونسون کے آنے والے اسپیلز کے لیے ادارے مل کر لاہ عمل بنائیں۔ اور انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی سے سابق صدر عارف الوی، وزیر اعلیٰ علی یمین گنڈاپور، عمر ایوب، اسد قیصر، حماد اظہر اور دیگر کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ بشرا بی بی، علیمہ خانم، اعظم سواتی بھی 26 نومبر احتجاج کے مقدموں میں شامل۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیمیں تشکیل دے دی گئی۔ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں طوفانی بارش، لاہور میں مسلسل 2 گھنٹے برسات میں سڑکیں تالاب بن گئی، متعدد گاڑیاں بند ہو گئیں، لوگوں کو پریشانی کا سامنا رہا۔ 100 ملی میٹر بارش کے چند گھنٹوں کے بعد شہر کی سڑکوں کو کلیئر کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی نگرانی میں گرینڈ آپریشن، لاہور کی تمام شاہراہیں کلیئر، ٹریفک رواں دواں۔ ریسکیو 1122، ستھرا پنجاب اور میونسپل کارپوریشن کی ٹیمیں متحرک۔ اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل سائر شمشاد مرزا کا دورہ ترکی، استنبول میں عالمی دفاعی نمائش میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ جنرل سائر شمشاد مرزا کی ترکی اور آذربائیجان کے وزیر دفاع نے ملاقاتیں کی، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر بات چیت۔ ملاقاتوں میں علاقائی اور عالمی امن میں پاک افواج کے کردار کو سراہا گیا۔ اعلیٰ حکام کا پاکستان سے دفاعی اشتراک مزید مستحکم بنانے پر اتفاق۔ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف قربانی اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا اعتراف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ننکانہ صاحب کا دورہ، سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں گئیں، سیلابی ریلے سے بچاؤ کے لیے 2 فلڈ ڈرین بنانے کا اعلان۔ مریم نواز نے ننکانہ صاحب کا بیوٹیفیکیشن پلان 2 ہفتے میں طلب کر لیا، کہا سیلابی ریلوں سے متاثرہ فصلوں اور لائیو سٹاک کے نقصان کا ازالہ کریں گے۔ سیلابی ریلے سے گرنے والے کچے گھروں کے مکینوں کی مالی معاونت کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے خواتین سے مسائل پوچھے، بچوں میں چیزیں بھی تقسیم کی۔ خسارے میں چلنے والے قومی اداروں کی نجکاری ترقی کے لیے ناگزیر ہے، نجکاری میں قانونی مراحل شفافیت کو مد نظر رکھا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نجکاری سے متعلق اجلاس میں گفتگو، کہا اداروں کی مرحلہ وار نجکاری کے اہداف مارکیٹ کے معاشی ماحول کے مطابق مقرر کیے جائیں۔ قومی اداروں کی بیش قیمت اراضی پر ناجائز قبضہ کسی صورت قابل قبول نہیں۔ وزیر اعظم سے برطانوی ہائی کمشنر جان میریٹ کی ملاقات، وزیر اعظم کا کہنا تھا رواں سال کے آخر میں برطانیہ کی قیادت کے ساتھ ملاقات کے منتظر ہیں۔ شوگر ملوں کی جانب سے اربوں روپے کا قرض نیشنل بینک کو واپس نہ کیے جانے کا انکشاف۔ آڈٹ حکام نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بتایا قرض سود کی رقم 23 ارب 34 کروڑ روپے بنتی ہے۔ متعدد شوگر ملز نے قرض واپس نہیں کیا۔ بینک حکام نے اب تک قرض وصولی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ صدر نیشنل بینک نے کہا شوگر ملز کو 25 قرض دیے، 3 کی ری اسٹرکچرنگ کر دی، 4 پر کام جاری ہے، 17 کیسز میں ریکوری کی کوشش کر رہے ہیں۔ چینی کی برآمد پر سیکریٹری فوڈ سیکورٹی نے انوکھی منطق پیش کر دی، کہا کسانوں کو نقصان سے بچانے کے لیے چینی برآمد کی اجازت دی گئی۔ بلوچستان میں غیرت کے نام پر خاتون اور مرد کے قتل کیس میں نیا موڑ، مقتولہ بانو کی والدہ نے بیٹی کا قتل درست اور سردار کو بے قصور قرار دے دیا۔ بانو کی والدہ نے ویڈیو بیان میں کہا بانو کو بلوچی رسم و رواج کے مطابق سزا دی گئی، فیصلے میں سردار شیرباز کا کوئی قصور نہیں، اپیل کرتی ہوں کہ سردار شیرباز صادقزئی اور دیگر کو رہا کیا جائے۔ اے ٹی سی کوئٹہ نے نامزد ملزم سردار شیرباز کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ ملزم کو ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔
پاکستان علماء کونسل نے مقتول خاتون کی والدہ کا بیان قرآن و سنت کے منافی قرار دے دیا۔ اس طرح کا بیان ظاہر کرتا ہے کہ قتل میں والدین کی مرضی شامل تھی۔ قتل کرنے والوں کے سہولت کاروں کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ چیئرمین حافظ طاہر اشرفی کا کہنا ہے خاتون کے والدین کو بھی اس قتل ناحق میں مجرم تصور کرنا ہوگا۔ شریعت کا حکم ہے ظلم میں کوئی قریبی عزیز بھی شامل ہو تو اس کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ذمہ داری ریاست کی ہے۔ شاہ محمود قریشی کی بریت کا یہ مطلب نہیں کہ وہ باہر آ رہے ہیں، ابھی 8-9 مقدمات باقی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ شاہ محمود قریشی پارٹی کی قیادت سنبھالیں گے۔ علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے غیر قانونی غیر آئینی گرفتاری اور سزاؤں کو نہیں مانتے، یہ سزائیں عوام کی رائے اور پاکستان کے آئین پر حملہ ہیں۔ 5 اگست سے پاکستان میں تحریک شروع ہوگی، ہر شہر اور یوسی میں بانی پی ٹی آئی کا پیغام جائے گا۔ ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا کو معلوم ہے 9 مئی پی ٹی آئی نے کیا، بانی پی ٹی آئی کے گھر سے اس تحریک کا آغاز ہوا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں شرپسندوں نے تھانوں کو آگ لگائی، سینکڑوں گاڑیوں اور املاک کو جلایا۔ ویڈیوز کی بنیاد پر حملہ آوروں کی شناخت کی گئی، شواہد کی بنیاد پر ہی سزائیں دی گئی ہیں۔ عظمہ بخاری کہتے ہیں 9 مئی کی ناکام بغاوت جنہوں نے کی اور کروائی اس کی تمام فوٹیجز موجود ہیں۔ 9 مئی کرنے اور کروانے والے دونوں پاکستان کی اصل دشمن ہیں۔ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ احتساب سے بچ نہیں سکتا۔ ملک کی آمدن میں اضافہ اور عام آدمی پر ٹیکس کا بوجھ کم کرنا اولین ترجیح ہے۔ ایف پی آر اصلاحات سے ٹیکس نظام کی بہتری خوشائند ہے۔ عصری تقاضوں سے ہم آہنگ نظام کے لیے اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ کاروباری افراد، تاجروں اور ٹیکس دہندگان کی سہولت کو مد نظر رکھا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پی آر کی ڈیجیٹلائزیشن سے اہداف کے حصول میں معاونت ملی، اہداف کا حصول مثبت ہے، مزید محنت کی ضرورت ہے۔ غیر رسمی معیشت کے سدباب کے لیے انفورسمنٹ سے متعلق مزید اقدامات کیے جائیں۔ ایف پی آر ڈیجیٹل ونگ کی اثر نو تشکیل کے لیے جامع لاہ عمل تشکیل دے۔ پہلے بھی کہا تھا فاٹا کی حیثیت کشمیر کی حیثیت کو متاثر کرے گی، اب حکومت کہہ رہی ہے کہ فاٹا کے انضمام کا جائزہ لینا ہوگا۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں حکومت کمیشن بنا کر فاٹا پر اثر نو جائزہ لینا چاہتی ہے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک اور واٹس ایپ گروپ کی نشاندہی۔ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں کالعدم ٹی ٹی پی انتہا پسند اور نفرت انگیز نظریات کے لیے واٹس ایپ پیغامات بھیجتی ہے۔ عالمی برادری اور واٹس ایپ انتظامیہ سے درخواست ہے اس ناسور کے خلاف تعاون کریں۔ ان اکاؤنٹس کو بند کرنا اور نمبرز کو معطل کرنا ضروری ہے۔ اقوام متحدہ چارٹر کے مطابق تنازعات کے پرامن حل کے اصول پر کاربند ہیں۔ تنازعات کا پرامن حل پہلی اور کثیر الجہتی تعاون کا فروغ دوسری ترجیح ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا نیو یارک میں پاکستان مشن میں اظہار خیال، کہا دنیا کو اس وقت گہری تقسیم اور پیچیدہ چیلنجز کا سامنا ہے۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے محاذ آرائی پر تعاون اور طاقت کے استعمال پر سفارتکاری کو ترجیح دینا ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ بنگلہ دیش۔ وزارت داخلہ ڈھاکہ آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ محسن نقوی کی بنگلہ دیشی ہم منصب سے ملاقات، باہمی دلچسپی کا امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ سفارتی اور سرکاری پاسپورٹس کو ویزا فری انٹری کی سہولت دینے کا فیصلہ۔ انٹرنل سیکیورٹی اور پولیس ٹریننگ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ کوہستان اسکینڈل میں 9 ملزمان نے نیب کو پلی بارگین کی درخواست دے دی۔ نیب ذرائع کا کہنا ہے ملزمان کی منقولہ اور غیر منقولہ اثاثوں کی چھان بین جاری ہے۔ ملزمان کے ذمے رقم کا تعین کیا جا رہا ہے جس کے بعد درخواستیں چیئرمین نیب کو بھیجی جائیں گی۔ چیئرمین نیب کی منظوری کے بعد احتساب عدالت میں درخواست دائر ہوگی۔ لاہور کی سڑکوں پر الیکٹرک بسوں کے بعد الیکٹرک ٹرام بھی چلیں گی۔ چین سے ٹرام منگوا لی گئیں۔ ٹرائل کے لیے کنال روڈ پر چلایا جائے گا۔ 3 باکسز پر مشتمل ٹرام میں 200 سے زائد افراد سفر کر سکتے ہیں۔
اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت شاہراہ بھٹو کی توسیع سے متعلق اجلاس، وزیر اعلیٰ نے کہا شاہراہ بھٹو دسمبر میں کھول دیا جائے گا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں یونیورسٹی روڈ پر بہت مسائل آ رہے ہیں۔ K4 کی 96 انچ کی لائن آنی ہے، جب تک واٹر بورڈ وہ لائن نہیں ڈالتا ہم کام مکمل نہیں کر سکتے۔ یونیورسٹی روڈ پر ٹریفک روانی متاثر ہے، اس لیے دسمبر تک کوریڈور کھول دیں گے۔ کراچی میں ڈاکو راج، بفر زون میں گلی گلی وارداتیں، موٹر سائیکل پر سوار 2 لٹیروں کی شہریوں سے لوٹ مار، 2 افراد گھر کی دہلیز پر لٹ گئے، ڈاکو لڑکی کا پرس بھی لے اڑے۔ اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11:30 میں ڈکیتی، CCTV ویڈیو کے باوجود ملزمان قانون کے شکنجے سے باہر۔ سابق گورنر پنجاب میاں اظہر کی نماز جنازہ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر نون لیگ نواز شریف کا میاں اظہر کے انتقال پر افسوس کا اظہار، مرحوم کی مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا۔ اسرائیلی بمباری سے بچنے والے فلسطینی بھوک سے شہید ہونے لگے، ایک دن میں 4 بچوں سمیت 15 فلسطینی لقمہ اجل بنے۔ 4 ماہ کے دوران بھوک سے 101 فلسطینی جان سے گئے۔ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی بمباری میں مزید 81 فلسطینی شہید، 31 افراد امدادی مرکز پر نشانہ بنے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے غزہ میں دل دہلا دینے والا ہارر شو جاری ہے، جہاں بھوک اور بمباری سے تباہی کی مثال نہیں ملتی۔ کھانا ہے نہ پانی، غزہ میں بدترین غذائی قلت۔ فرانسیسی خبر ایجنسی AFP نے تاریخ میں پہلی بار اپنے صحافیوں کی زندگی بچانے کی اپیل کر دی۔ کہا ان کے 10 رپورٹرز کسی بھی وقت بھوک کے باعث جان کی بازی ہار سکتے ہیں۔ 1944 میں اپنے قیام کے بعد سے AFP نے اپنے صحافیوں کے بارے میں پہلی بار ایسا بیان جاری کیا۔ مغربی کنارے کے شہر میں مظلوم فلسطینیوں کے لیے احتجاج، مظاہرین کے بھوک سے قتل نہ کرو کنارے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تیسرا T20 کل ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔ گرین شرٹس کو کلین سویپ سے بچنے کا چیلنج درپیش۔ ابتدائی دونوں میچز میں قومی ٹیم کی بیٹنگ لائن مکمل ناکام رہی۔ پہلے میچ میں 110 رنز بنائے، دوسرے میچ میں 134 رنز کا ہدف حاصل نہ کر سکے۔ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے پاکستان کو پرو لیگ میں شرکت کی دعوت دے دی۔ 12 اگست تک پاکستان اپنی شرکت کی تصدیق کرے گا۔ نیوزی لینڈ کے پرو لیگ میں شرکت کے انکار کے بعد پاکستان کو دعوت دی گئی۔ سیکرٹری PHF رانا مجاہد کا کہنا ہے پرو لیگ بڑی اہمیت کے حامل ہے، حکومت سے فنڈز کی بات کریں گے۔ آئرلینڈ سیریز کے پاکستان ویمنز ٹیم کا اسکواڈ کا اعلان۔ فاطمہ زنا 3 T20 میچز میں کپتانی کریں گی۔ ایمان فاطمہ پہلی بار اسکواڈ میں شامل۔ 15 رکنی ٹیم آئرلینڈ روانگی سے قبل کراچی میں کیمپ میں شرکت کرے گی۔ آئرلینڈ کے خلاف سیریز 6 سے 10 اگست تک ڈبلن میں کھیلی جائے گی۔